Mufti Wasim Kamil Scholar. Like, comment and share Mufti Wasim Kamil speeches. اور یہ گھمنڈ ایک ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ہر شعبہ اس سے متاثر ہو گیا ہے اور وہ نزاع کا شکار ہو گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی انا آ جاتی ہے وہ کام فیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایک نقصان برپا ہو جاتا ہے۔ تحریکوں میں اگر یہ چیز آ گئی ہے تو تحریک کے اندر جب تکبر کسی کے اندر آ گیا، اس کے چلانے والے کے اندر یا ان کے کرنے والوں کے اندر، تو جیسا وہ کام پہلے چل رہا تھا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اب تکبر اس کے اندر آ گیا ہے۔ ایسی مسجد کے معاملے کے اندر اگر تکبر آ جائے تو اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ ایسی ازدواجی زندگی کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، خاندانوں کے اندر تکبر پیدا ہو جائے تو ان کے آپس کے اندر ایک انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسی پڑوسی کے درمیان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر اگر تکبر کا معاملہ آ جاتا ہے تو ان کے اندر بھی نا اتفاقی آ جاتی ہے۔ اس لیے دیکھیں ہم کہ تکبر سب سے پہلا انجام تکبر جس نے کیا ہے وہ شیطان گزرا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انکار اس لیے کیا کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور بہتری یہ بتلائی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو مٹی کے اندر پستی ہے اور آگ کے اندر بلندی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آدم مجھے سجدہ کرے، میں سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کرنے کی وجہ سے اس پر قیامت تک کی لعنت اس کے لیے برسا دی اس پر، اور اس کو اپنے دربار سے ہکال دیا گیا، یہ تکبر کی وجہ سے۔ ایسے نمرود نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی کہ ایک مچھر اس کے دماغ کے اندر گھسا دیا گیا، اور کئی زمانے تک کہ اسے خدام اس کے سر پر جوتے مارا کرتے تھے، اور ایک کتاب کے اندر الجواہر فی الظواہر کے اندر لکھا کہ اس کے ایک خادم نے اس کے سر پر ایک کڑہاڑی کا ایک جانب سے مار دی، جس کی وجہ سے اس کا سر کھل گیا اور مر گیا۔ تکبر اس نے کیا۔ ایسے ہی فرعون نے تکبر کیا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا۔ ایسی قوموں نے تکبر کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا ایمان سے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے حق بات کا انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان سے محروم کر کے ان کی قسمت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم لکھ دی گئی ہے۔ ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اخنس بن شریح نامی ایک آدمی تھا، جس نے ابو جہل سے سوال کیا تھا کہ ابو جہل تم یہ مجھے بتاؤ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حقیقتاً نبی ہے یا نہیں ہے؟ ابو جہل نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گیا تھا کہ یہی نبی ہے، کہنے لگا کہ محمد ہی نبی ہے، لیکن میں اس لیے اس کا انکار کر رہا ہوں کہ ہمارے قبائل کے اندر جو بھی چیز چلی آ رہی ہے، ان کے پاس میں چابی تھی، انہوں نے ہاتھیوں کو پانی پلایا تو ہم نے کھانا کھلایا، اور ہم یہ بھی میزبان تھے، ہم نے بھی میزبانی کی، ہر چیز میں ہم برابر چلتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں ہمارے خاندان میں اللہ نے نبی نے بلایا، تو میری جنگ یہ محمد کے خدا سے ہے، اس کے خدا سے میری جنگ ہے کہ اس نے ہمارے خاندان میں سے، ہماری نسل میں سے، میری نسل میں سے نبی کیوں نہیں پیدا کیا۔ حالانکہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق نبی ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے انکار کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر بتلایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر شرک ہوگا، اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ اب تکبر کیوں ہوتا ہے آدمی کے اندر؟ تو تکبر دو اعتبار سے آتا ہے۔
ایک تو انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس لیے اس میں تکبر پیدا ہوتا ہے. جب بڑا مان لیا سمجھ گیا تو ایک تکبر ہے حق کا انکار کرنے کی وجہ سے آتا ہے. حق بات کا آدمی سن رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے لیکن اس کی انا اس کو حق پر نہیں چلنے دیتی ہے. اس کی انا نے تیاگی. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے حق بات آ بھی جاتی ہے, شریعت کی بات ان کے سامنے آ گئی, پھر بھی وہ اپنے وہی عمل کو کرتے جو پہلے سے چلتے آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ حق کو انکار کرنا. یہ بھی تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتے. دوسرا تکبر آتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. آدمی کسی کو چھوٹا سمجھ رہا ہے, اب اس کے اندر ایسی انا پیدا ہو گئی کہ اس کو غربا سے الرجی ہو جاتی ہے. ان سے جب وہ مخاطب ہوتا ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے بات کر رہا ہے اور ان سے اس کو جو ہے ایک قسم کی نفرت اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے اور وہ غریب اور مساکین سے جو ہے ان کو حقیر سمجھتا ہے. یہ کیوں آ گئی؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو تمام لوگوں میں بہتر سمجھ لیا اور اسی تکبر کی وجہ سے وہ لوگوں کو ڈانٹتا بھی ہے, لوگوں سے تر شروع ہو کر کے کلام کرتا ہے, منہ چڑھا کر کے بات کرتا ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے کسی کا مذاق بھی اڑاتا ہے. تکبر کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں میں وہ اگر بڑا آدمی ہے تھوڑا سا تو اگر سامنے والا کمزور ہے تو اس کو ڈانٹے گا, اگرچہ وہ غلطی پر بھی اس کو ڈانٹ رہا ہے لیکن ڈانٹنے میں اس کا تکبر چھپا ہوا ہے اور وہ مجمع کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ میں بڑا ہوں اور یہ چھوٹا ہے. ہم دیکھتے نا معاشرے میں کہ لوگ اس لیے ڈانٹتے ہیں کیونکہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے اور ان کا تکبر ان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ لوگوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرے, ان کو دھمکائے, ان کو دبانے کی کوشش کرے اور تکبری کی وجہ سے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. اسی لیے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم, اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ یہ فرد یا آدمی جس کا مذاق اڑا رہا ہو یہ اس مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. اور آگے قرآن نے کہا عورتوں کے لیے کہ کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے دوسری عورت کا. ہو سکتا ہے یہ جو خاتون مذاق اڑا رہی دوسری عورت کا, یہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یہ اس سے بہتر ہو. آدمی دیکھتا نا اگر کوئی غریب آدمی ہے تو وہ باتیں ایسی کرتا ہے کہ لوگوں کو اس پر ہنسی آ جائے, اس کو حقیر بتانے کے لیے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے. کسی کو اشاروں کے ذریعے سے مذاق اڑانا, کسی کا الفاظوں کے ذریعے سے مذاق اڑانا, کسی کا نقل و حرکت کے ذریعے سے مذاق اڑانا, یہ تمام کے تمام چیزیں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر تکبر ہے. کوئی چیز ایسی ہے کہ جو تنہائی میں بھی اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے مشاہدے بیان کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے, یہ مشاہدے ہیں, یہ تجربات بھی ہے. تو جو چیز کو تنہائی میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے وہ پورے مجمع میں اس لیے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ میں بڑا ہوں, میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں کسی کو بھی دبا سکتا ہوں. تو یہ میں ہے, تو یہ میں ہے. تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا گیا جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں کی نگاہ میں چھوٹا کر دیتے ہیں اور اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک کتے اور خنزیر کے جیسی ہو جاتی ہے. یہ اس کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ اس تکبر کے گناہ کی وجہ سے اس کا مقام جو ہے خنزیر کے جیسا بنا دے رہے ہیں, اس کا مقام ایک کتے کی حیثیت کی جیسا بنا دیتے ہیں صرف تکبر کی وجہ سے. تو یہ تکبر بتلایا کہ دو اسباب ہیں کہ ایک تو حق بات کے انکار کرنا, دوسرا لوگوں کو حقیر سمجھنا. اور اس کے بہت سارے اسباب یہ ہے کہ ایک تکبر آدمی کو علم کی وجہ سے آ جاتا ہے. ایک تکبر کیا ہے کہ میرے کو بہت زیادہ نالج ہے, آئی ایم ڈاکٹر, آئی ایم انجینئر, آئی ایم ایڈوکیٹ, کہ میں انجینئر ہوں, میں وکیل ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, میں ٹیچر ہوں, میں پروفیسر ہوں, میں عالم ہوں, میں مفتی ہوں, میں بڑا تاجر ہوں, میں بڑا عمر میں بڑا ہوں. ان چیزوں کی وجہ سے تکبر آتا ہے. حالانکہ علم کا خاصہ کیا ہے
علم کا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر صلح پیدا کرتا ہے، علم والا اپنی اصلاح کرتا ہے اور وہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہی علم تکبر کی وجہ سے انسان کو جہنم کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ یہی معلومات اس کو تکبر کی وجہ سے جو ہے جہنم کے قریب پہنچا دیتی ہے کہ آدمی کے اندر جب ڈگریاں کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی جب اس کے دماغ کے اندر جب اس کا جنون پیدا ہوتا ہے عہدے کا، ڈگری کا، تو وہ چھوٹے لوگوں کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے کو کراہت محسوس کرتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آدمی چھوٹے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھنے کو اس لیے ناپسند کرتا کہ وہ میں تو فلاں ہوں اور وہ انا ربکم الاعلیٰ ہے، وہ تو بتلایا کہ یہ شیطان کے شاگرد ہے، یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اتنے سید الانبیاء ہیں اور تمام دنیا کے اندر سب سے معزز اللہ کے بعد میں آپ کا مقام ہے، اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کوئی آ رہا ہے، کوئی خاتون آ رہی ہے تو اس کے لیے اپنے بدن کی چادر اٹھا کر کے اس کے لیے بچھا دے رہے ہیں۔ آپ کی کیفیت یہ ہے کہ غلام ہیں جن کو عرب حقیر سمجھا کرتے تھے، ان کے ساتھ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آنے والا یہ سوال کرتا ہے ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے؟ آپ راستے سے چل رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ میں آپ چل رہے ہیں، یہ آپ کی کیفیت ہے۔ اور ایک یہ معمولی انسان ہے جو علم کی وجہ سے، کسی فن کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایک اچھا مقام دیا جائے کہ جب میں کھانے کے لیے بیٹھوں تو میری جگہ ایک الگ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے کہ اچھا، یہ بہت اچھا ہوا کہ مسجد کے اندر یہ معاملہ نہیں رہا۔ اگر ایسا رہتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ مالدار لوگ پہلی صف میں اور غریب آخری صف میں اور اونچے مقام والا پہلی صف میں اور کم مقام والا دوسری صف میں، ایسا ہوتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بتلا دیا کہ ایک ہی صف میں سب کو کھڑا رہنا ہے اور مل جل کر کے کھڑا رہنا ہے۔ یہاں پر بھی مل جل کر کے بتلایا، اس لیے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونے کی تعلیم دی کہ آپس کے اندر محبت پیدا ہو جائے، دوریاں ختم ہو جائیں اور دل مل جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو علم کی وجہ سے تکبر آتا ہے، دوسرا تکبر آتا ہے طاقت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں طاقت سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت سے نوازتے ہیں۔ کسی انسان کے اندر اپنی نفس نفیس خود طاقت نہیں ہے۔ آدمی جب پیدا ہو کتنا کمزور تھا، وہ تو ایسا کمزور تھا کہ خود سے اٹھ کر کے ماں کا سینہ بھی منہ میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تو ایسا کمزور تھا کہ اگر بیمار ہو جائے تو اس کو دوا خانے میں لے جانے کے لیے بھی وہ ماں باپ کا محتاج تھا۔ لیکن ذرا سے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دے دی ہے، اب وہ طاقت کی ہوس میں آ کر کے لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بتلایا کہ یہ بھی منع ہے کہ طاقت کی وجہ سے تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ ایک تکبر آتا ہے مال دولت کی بنیاد پر، یہ مال بہت زیادہ ہو گیا تب آدمی فضاؤں کے اندر اڑتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میں مالدار ہوں تو میری سیٹ اور میری نشست و برخاست بس مالدار ہوئی کے سب میں رہے گی، اس کے علاوہ میں کہیں بیٹھوں گا نہیں۔ حالانکہ دیکھیں جو لوگ مالدار گزرے، نمرود مالدار گزرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ فرعون مالدار گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور ابی بن خلف اور حامان، قارون بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ کسی کے پاس علم آ جانا یہ ہمارے پاس میں عزت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت کا آ جانا یہ ہمارے پاس میں عزت کی دلیل نہیں ہے، کسی کے پاس مال دولت کا آ جانا یہ ہمارے پاس اس کا مقام نہیں دلا سکتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ نے اصول بتلایا اور یہ رول بتلا دیا کہ جس کے دل کے اندر جتنا تقویٰ ہوگا، جتنی ہماری خشیت ہوگی، جتنا ڈر اس کے دل کے اندر ہوگا، اگر وہ مالدار ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، اگر وہ علم والا ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، اگر وہ صاحب منصب ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، اگر وہ طاقتور ہے اس کے دل میں خوف خدا ہے، تو اس کا مقام اللہ کے پاس میں ہوگا۔ اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس کا اللہ کے یہاں پر کوئی مقام نہیں۔ اور آخر میں بتلایا
کہ حکومت اور اقتدار کا جو ہے اس کا تکبر بھی ایک ہے، اس کا بھی ایک جنون ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی ظالم اور جابر حکومتوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک کتاب میں لکھا گیا کہ ایک صدی جب جب گزرتی ہے دوسری صدی آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے صدی کے اندر ظالم جابر بادشاہ کو مسلط کرتے ہیں، ایسے ہی اس صدی کے اندر ایک مجدد کو بھی پیدا کرتے ہیں۔ ایک مجدد بھی صدی کے اندر آتا ہے اور وہ دین کے اندر جو خرابی آ جاتی ہے ان خرابیوں کو درست کرتا ہے، اس کو صحیح کرتا ہے۔ تو بتلایا کہ ایک تو تکبر ہے حکومت اور اقتدار کا، اور ایک تکبر ہے حسب النسب کا۔ حسب نسب کا بھی تکبر انسان میں آتا، ہم تو فلاں خاندان کے ہیں، ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہماری تعداد اتنی ہے اور ہم کثرت کے اندر اتنے ہیں۔ تو یاد رکھے حسب نسب لتعارفوا، قرآن نے کہا کہ حسب اور نسب صرف پہچان کے لیے ہے، اس کا آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حسب نسب کی بنیاد پر کسی کی مغفرت نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، سگے چچا ہے اور خونی آپ کا رشتہ ہے، لیکن کیا ہے، جہنم میں جائے گی اور جہنم کی جوتیاں پہنائی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور آپ اپنے والد آزر کے متعلق دعا کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں اور جو ہے اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ اب حضرت لوط علیہ السلام کا رشتہ بیوی کا رشتہ ہے، لیکن بیوی کافر ہے، وہ نبوت والا رشتہ بھی ان کو بچا نہیں سکتا۔ تو حسب نسب کا تعلق صرف اور صرف پہچان کے لیے ہے، اس پر کیا گھمنڈ کرنا ہے، اس پر کیا تکبر کیا جا سکتا ہے؟ اور انسان کو تکبر کرنے کی کہاں اجازت ہے؟ یہ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ بیت الخلاء میں بیٹھے تو اپنے اندر سے جو گندگی نکل رہی ہے اس گندگی پر غور فکر کرے کہ میرے بدن میں کیا ہے، انسان کیا ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ اگر یہ ایک دن نہ نہائے تو اس کے بدن سے تعفن اور بدبو آنے لگتی ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ اگر یہ اپنے منہ کا نہ دھوئے تو سڑی ہوئی بو اس کے منہ سے آنے لگتی ہے۔ یہ انسان ایسا ہے کہ اپنے چہرے کو نہ دھوئیں تو لوگ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ یہ انسان ایسا ہے جو ایک معمولی قطرے کے ذریعے سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ وہ ایسا قطرہ ہے کہ جب بھی کسی انسان کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے اس کپڑے کو دھونا واجب ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی انسان کے بدن سے وہ خارج ہو جاتا ہے وہ اس کے اندر رہنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یہ انسان ایسے چیزوں سے بنا ہوا ہے، وہ ایسے خون کے لوتھڑے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ اگر وہ کوئی خاتون کو لگ جائے تو خاتون اس کی بو کو بھی پسند نہ کرے۔ ایسی چیزوں سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پھر انسان کی یہ تخلیق کے اعتبار سے اس کا یہ ہے تو پھر اس کو تکبر کرنے کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے؟ اس لیے تکبر یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت برا مرض ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم دیکھو اس موقع کو، اس حالت کو کہ لوگ اپنے رائے کو پیش کریں اور ہر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ میری رائے کو کیوں نہیں لیا گیا۔ آدمی چاہتا نا کہ جب وہ کوئی رائے دے، کوئی بات پیش کرے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ بات ماننی چاہیے، اور اگر نہیں مانا جائے تو اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر ایسا معاملہ تمہارے سامنے آ جائے، لوگ اپنی رائے کو پسند کرنے لگے، تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ تم اس وقت دوسرے کی اصلاح چھوڑ کر کے اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جانا۔ اسی لیے تکبر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تکبر کی وجہ سے اگر کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو جنت میں بھی، جنت کے دروازے پر فرشتے اس کا مذاق اڑائے گے۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑا رہا ہے تو فرشتے اس انسان کو وہاں پر بلائیں گے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جیسا ہی وہ قریب پہنچے گا دروازے کو لگا دیا جائے گا، پھر اس کو دوسرے دروازے پر بلایا جائے گا
وہ جیسے ہی دوسرے دروازے پر پہنچے گا اور دوسرا دروازہ بھی لگا دیا جائے گا، اس کے بعد وہ مارے تھک کے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد ایک فرشتہ آواز لگائے گا کہ وہ انسان اٹھ اور جنت کے دروازے میں داخل ہو جا۔ جب وہ تھک کر کے داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے وہ دروازے کو بھی بند کر دیں گے۔ اس لیے تکبر کے ساتھ میں کسی کا مذاق اڑانا، تو تکبر یہ ایسی مہلک مرض ہے کہ یہ تمام چیزوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ خاندان تکبر سے ختم ہوتی ہے، اور رشتے تکبر کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے دینی تحریکات اور شعبے تکبر کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی تکبر ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا ہے تو فرمایا کہ جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا ہے، یہ دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے۔ آج ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم کو دنیا کی اتنی لگاؤ ہے، دنیا سے اتنی محبت ہے کہ آدمی کے پاس میں دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دعا نہیں مانگنے والا تکبر بتلا رہا ہے قرآن۔ اور سورہ فرقان کے اندر ایک آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں وہ جہنمی والے جیسے لوگ ہیں، جیسے جہنمی لوگ اعراض کرنے والے ہیں، ایسے یہ لوگ بھی دعا کرنے سے اعراض کرنے والے ہیں، دعا کرنے سے اعراض کرنے والے لوگ، تکبر۔ اس لیے تکبر ایک بہت بری چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، یہ حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے کہ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو میدان محشر میں چوٹیوں کے جیسا ان کا جسم بنا دیا جائے گا۔ ہم دیکھتے چوٹیاں کو چھوٹے چھوٹے ہوتے، چوٹیوں کے جیسا ان کا جسم بنا دیا جائے گا، لوگ ان کو روندیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے تکبر کی وجہ سے، اور عذاب کیا دیں گے؟ ایسا جہنم کے ایک خاص حصے کے اندر بولس نامی ایک حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کو داخل کر دیں گے تکبر کی وجہ سے، اور اسی تکبر کی وجہ سے جہنمیوں کا خون اور پیپ دونوں مکس کر کے ان کو پلایا جائے گا تکبر کی وجہ سے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ جب بھی آدمی کو کسی اونچے مقام پر جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے اس کو جھکنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو دنیا میں تواضع کے ساتھ میں زندگی گزارنا پڑے گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیڑھیوں پر آدمی چلتا ہے تو اکڑ کر کے وہاں پر سے وہ نہیں چل سکتا، اگر وہ اکڑ کے چلے گا تو واپس گر جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تکبر وضاہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے ذلیل اور رسوا کر دیتے، گرا دیتے ہیں۔ اور متکبر کی یہ تکبر ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے اندر اس کو کتے اور خنزیر کے جیسا بنا دیتے ہیں۔ اس کا مقام وہی ہے جو ایک کتے کا مقام ہے، اس متکبر کا مقام وہی ہے جو ایک خنزیر کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کا مقام کتے اور خنزیر کے جیسا بنا دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی ہے امت محمدیہ کو کہ جب تم دعا کرو تو دعا یہ کرو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ لوگوں کی نگاہ میں بڑا اللہ تعالیٰ خود بنا دے گا اس کو، لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر جو عاجزی پیدا کرے۔ اس لیے ہمارا جو معاشرہ ہے یہ گھمنڈ اور تکبر سے لبریز ہے، بھرا ہوا ہے، مال اور تمام چیزوں کا تکبر جیسا کہ بھی بتلایا گیا۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرے، اور یہ ایسا مہلک مرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ جو باتیں کہی گئی ہے بتلائی گئی ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔